نیلو چڑیا کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام چنٹو اور دوسرے کا نام منٹو۔ وہ دونوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ وہ ان سے بہت پیار کرتی ہے اور ان کو بھوجن تک نہیں لانے دیتی۔ ایک دن نیلو اپنے بیٹوں سے کہتی ہے، بیٹا میں نے سوچا ہے کہ آج سے آپ لوگ اپنا بھوجن خود لاؤ۔ کل کو آپ کی شادی بھی ہونی ہے، میں نے کون سا ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ چنٹو کہتا ہے، ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آج سے نہ صرف اپنا بلکہ آپ کا بھی بھوجن لایا کریں گے۔ جب سے پاپا دنیا سے گئے ہیں تب سے آپ ہی ہمیں بھوجن لا کر دیتی ہیں، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ منٹو کہتا ہے، ماں کیا چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے؟ ہاں بیٹا بالکل ماننی چاہیے۔ چنٹو تم کل سے میرے لیے بھی بھوجن لے آیا کرنا، مجھے ابھی صحیح سے اڑنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں لے آیا کروں گا۔ جس پر نیلو چڑیا کہتی ہے، منٹو یہ غلط بات ہے، تم بڑے ہو، بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، تمہیں خود بھوجن لانا چاہیے، نہ کہ چھوٹے بھائی پر بوجھ ڈالو۔ اگلے دن جب دونوں بھائی بھوجن تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں منٹو کا دوست کالو کوا بھی اسے ملتا ہے۔ کالو منٹو سے عمر میں کافی بڑا تھا، وہ کافی لالچی تھا، وہ دوسرے پکشیوں کو بھی اسی طرح الٹے سیدھے مشورے دیا کرتا تھا۔ چچا کالو، کافی دنوں سے آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ آج میں بیمار تھا اس لیے تمہارے پاس نہیں آ سکا، ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر لگاتا رہوں گا تمہارے پاس بھی چکر۔ بلکہ اب تو تم بھی بڑے ہو گئے ہو، چچا کو کیوں تکلیف دینی ہے، خود ہی روز ملنے آ جایا کرو۔ اور ہاں آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے بھوجن لیتے آنا، میں آج نہیں جا سکوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے چاچا، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ بھوجن لا سکوں، اصل میں آج میرا پہلا دن ہے نا، اور ماں کے لیے بھی بھوجن لانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کالو ان کے جانے کے بعد کہتا ہے، اچھا ہی ہوا اب یہ بھوجن لینے جایا کرے گا، اب روز اسی سے بھوجن منگوایا کروں گا۔ لیکن یہ ایک ساتھ اتنا بھوجن نہیں لا سکتے، مجھے ان میں جھگڑا کروانا ہوگا تاکہ جو بھوجن یہ اپنی ماں کے لیے لایا کرے گا وہ مجھے لا کر دے، میں منٹو کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھ لوں گا۔ بھائی کالو چاچا ٹھیک پکشی نہیں ہے، وہ روز آپ سے بھوجن منگوایا کرے گا، خود تو وہ کچھ کام نہیں کرتا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا اور آپ بھی میرے ساتھ گھر چلو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے چنٹو، کسی پر برا الزام لگاتے، کالو چاچا تو بہت اچھے ہیں، تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں ماں کے لیے بھوجن لے آؤں گا، تم چلو میں کالو چاچا کو دے کے آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ منٹو جب کالو کے پاس جاتا ہے تو کالو کہتا ہے، جیتے رہو بیٹا، تم کتنے اچھے ہو، اور تمہارا چھوٹا بھائی نظر نہیں آ رہا؟ وہ نہیں آیا، چلا گیا ہے۔ کالو وہیں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ چنٹو اس کی باتوں میں نہیں آنے والا، اس لیے وہ منٹو کو ہی گمراہ کرنے کا سوچ لیتا ہے۔ چنٹو ابھی چھوٹا ہے نا، ناسمجھ ہے، بڑا ہوگا تو اسے بھی بڑوں کے احترام کا پتہ چلے گا۔ خیر بیٹا تم روز ملنے آیا کرو اور آگے سے میں خود بھوجن لے آیا کروں گا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ دوسری طرف نیلو چنٹو سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تمہارا بھائی منٹو کہاں ہے، تو وہ ماں کو ساری بات بتاتا ہے۔ نیلو کہتی ہے، جانے دو اسے، آج میں اسے سمجھاتی ہوں۔ جب منٹو آتا ہے تو وہ کہتی ہے، بیٹا کالو اچھا پکشی نہیں ہے، وہ دوسروں کو ہمیشہ الٹے مشورے دیتا ہے، تم اس کے پاس آئندہ سے مت جانا۔ منٹو کہتا ہے، ماں کالو چاچا بہت اچھے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کے کان اس چنٹو نے بھرے ہیں، اس کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اگر تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ کہا تو میں تم سے اس کا حساب لوں گی، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم سے چھوٹا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ میرے لیے بھی بھوجن لاؤ اور اس کے لیے بھی، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ ماں ایسی بات نہیں ہے، آپ یوں ہی شک کر رہی ہیں۔
ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک دفعہ معاف کر رہی ہوں، آئندہ سے تم چھوٹے بھائی سے اس طرح سے پیش نہیں آؤ گے۔ اگلے دن جب وہ بھوجن لینے جانے لگتے ہیں تو منٹو چنٹو سے کہتا ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، مجھے ایک کام ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ چنٹو سیدھا کالو کے پاس جاتا ہے۔ کالو چاچا، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا بتاؤں کالو چاچا، چنٹو نے ماما سے میری شکایت کی تھی کہ ماں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، اور ماں نے کہا ہے کہ میں آپ سے نہ ملا کروں۔ آج بھی میں بہانہ لگا کر آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہنا کہ میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں ایسا ہی کہہ دوں گا۔ ویسے تمہاری ماں تمہیں ہی کیوں ڈانٹتی ہے؟ چنٹو بھی تو اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی پتا ہے کہ تمہاری ماں چنٹو سے ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ مزے مزے کے بھوجن لایا ہوں آج میں تمہارے لیے۔ نہیں چاچا، میں چلتا ہوں، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ ماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، وہ چھوٹے کو ہی زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ میں اپنی مرضی سے کسی سے مل بھی نہیں سکتا۔ آج بھی میں ماں کے لیے بھوجن لے کے آیا ہوں، دیکھتا ہوں وہ مجھ سے خوش بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر منٹو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو نیلو پھر اس سے کہتی ہے، آج تم کہاں تھے؟ آج پھر چھوٹے بھائی کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، تم جاتے کہاں ہو؟ کیا تم آج بھی وہاں کالو کے پاس گئے تھے؟ منٹو ماں کے اتنے سوالوں پر گھبرا جاتا ہے۔ آج تو میری خیر نہیں، لگتا ہے ماں سارا کچھ سن کے ہی رہے گی۔ ماں، میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا، آپ اسے نہیں جانتی، وہ یہاں سے تھوڑا دور ہی رہتا ہے۔ میں کالو چاچا کے پاس نہیں گیا تھا، آپ خود پوچھ لیجئے گا ان سے۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں پتہ کروا ہی لوں گی۔ اگر یہ بات سچ نکلی اور تم وہاں گئے ہوئے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ ابھی میں تمہیں معاف کر رہی ہوں۔ اچھا اب تم لوگ گھر پر ہی رہنا، میں کسی کام سے جا رہی ہوں۔ منٹو یہ سوچ لیتا ہے کہ ماں آج بھی اس کے بھوجن لانے پر خوش نہیں ہوئی، بلکہ پھر بھی اسے ڈانٹ ڈپٹ ہی کی ہے۔ میں اپنے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہوا؟ میں بھوجن لاؤں تو تب بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک، اگر نہ لاؤں تو تب بھی ویسا ہی۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف نیلو کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو نیلو کو دیکھتے ہی کہتا ہے، بہن کیا حال ہے؟ کہاں ہوتی ہو؟ نہ آپ کبھی دکھائی دی اور نہ ہی کبھی چنٹو منٹو۔ کالو، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، منٹو روز تمہارے پاس آتا ہے نا، اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم اسے کیوں خراب کر رہے ہو؟ دوسروں کو غلط سبق دیتے ہو۔ تم میرے دونوں بیٹوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہو؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں سب پکشیوں سے تمہاری شکایت کروں گی اور تمہیں اس جنگل سے نکال دیں گے وہ سب۔ جانتے ہو نا، پہلے بھی تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایک دفعہ جنگل سے نکل چکے ہو۔ نیلو یہ سب کچھ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کالو کہتا ہے، اچھا نہیں کیا تم نے میری بے عزتی کر کے۔ اس دفعہ تم تو اپنی اولاد کے غم میں ہی تڑپو گی۔ جب تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔